تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مومن ادنا لب کشائی اور توہین اور تضحیک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک رشتہ تو یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا پکا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ چند جملے کہے مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک مسلمانوں کا بچہ بچہ، بڑا چھوٹا، مرد عورت، کالا گورا، امیر فقیر، سارے بے چین و بے قرار نظر آتے ہیں۔ بے چین و بے قرار نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نظر آتے ہیں بے چین و بے قرار۔ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی برداشت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ میں اور آپ اپنی امی اور اپنے ابو کے بارے میں چھوٹا سا جملہ برداشت نہیں کرتے، تو جہاں ہزاروں امیاں قربان ہوں، جس جوتے کے اوپر ہزاروں والد قربان ہوں اور حضور کی حدیث کے مطابق قربان ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو تم اس وقت تک کامل مومن کہلانے کے حقدار نہیں، مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، اپنے والدین سے، وولدہ، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک محبت کا رشتہ آمنہ کے لال کے ساتھ ایسے جڑا ہوا نہیں ہے، اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو۔ تمہیں اگر حضور کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے محبت ہے تو پھر اللہ نے ایک مقام پہ وارننگ دی ہے، وارننگ دی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا تم اگر اپنے کنبے، قبیلے، اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنی تجارتیں، اپنا مال، یہ ساری چیزیں گن گن کر بتائیں، فرمایا اگر ان سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو فرمایا اللہ تمہیں وارننگ دیتا ہے تم خطرناک انجام سے دوچار ہو جاؤ۔ اور خطرناک انجام سے توہین کرنے والے کیا دوچار نہیں ہوئے؟ تو ابو لہب کی لاش کا کیا عشر بنا، کس طرح بدن کے اوپر پھوڑا نکلا، کیسے سارے کا سارا جسم گل گیا، سڑ گیا، اور جب انتقال ہوا تو بدبو آنا شروع ہو گئی۔ لوگ تو دور کی بات ہے اپنے بیٹے ہاتھ لگانے سے کتراتے ہیں۔ ایک دن لاش پڑی رہی، دوسری دن لاش پڑی رہی، تیسرے دن لاش پڑی رہی، لوگ ان کے بیٹوں کو تانا دیتے تھے اور وہ قریب جانے کے لیے تیار نہیں، قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور تیسرے چوتھے دن لکڑی کے ساتھ یوں گھسیٹ کر گڑھے کے اندر داخل کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ جو اللہ کے حبیب کے بارے میں اس طرح لب کشائی کرے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر کے ساری انسانیت کو دکھائے گا۔ پوری سورہ لہب نازل کر دی، ادھر سے انجام یہ ہوا۔ اس طرح صرف ایک ابو لہب کا نہیں ہوا، آپ دیکھتے جائیں، تاریخ پڑھتے جائیں، اس زمانے کے سے شروع کریں اور اب فرانس تک آ جائیں۔ فرانس کا وہ انسان جس نے امت مسلمہ کے دلوں کو دکھایا تھا، اللہ نے دنیا ہی کے اندر بجلی کا شکار کر کے ایسا کرنٹ لگا، ایسی بجلی نے پکڑا کہ اس کا گورا چمڑا کالی چمڑی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ جو بظاہر ایک انسان پھدکتا پھرتا تھا، آتا جاتا تھا، توہین و تضحیک کرتا تھا، ایک بنا بنایا کوئلہ بن کے ساری انسانیت کے سامنے پھینک دیا کہ یہ ہوتا ہے انجام، یہ ہوتا ہے انجام ان کا کہ جو پاک باز ہستیوں پر لب کشائی کرے۔ یہ انجام سب کا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، بڑا خوش آئند پہلو ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کوٹ 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 کر بھری ہوئی، حضور کا احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ دوسرے پہلو کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ وہ کون سا پہلو؟ پہلا پہلو تو وہ ہے جس کو دیکھ کے دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ اور میری اولادیں اور ساری امت مسلمہ اس کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ کہے گا تو ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔
بڑا خوش آئند پہلو۔ یہاں رک کر ایک بات اور سوچنی چاہیے کہ کیا کوئی کمی تو نہیں ہے؟ یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس پہلو میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن دوسرے پہلو میں کمی ہے۔ جب تک وہ پوری نہیں ہوگی اور جب تک یہ دونوں خوبصورت پہلو یکجا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم حضور کی ذات کے لیے ہر وقت سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ حضور کے حکم کے لیے ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں؟ سر کٹانے کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ العزیز، لیکن جہاں حضور کا حکم آ جائے، آقا کا حکم آ جائے، سرکار کا حکم آ جائے، وہاں مسلمان سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں خوشی کے ساتھ حضور کا حکم ہے نہ رشوت لو تو رشوت لے رہا ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے نہ جھوٹ بولو تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے نہ بددیانتی کرو تو بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ سود نہ کھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ ہے، وہاں سر جھکاتا نہیں ہے، سر اٹھا کے سود کھاتا بھی ہے، سود دیتا بھی ہے، سود لیتا بھی ہے، سود کو پروموٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بدعمالیاں جب ہم کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، دل مبارک، حضور کی ذات نہیں روتی ہوگی کہ میرا حکم آ رہا ہے؟ یہاں اس کو سر جھکانا چاہیے تھا، یہ سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ خوبصورت اور عمدہ پہلو تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی مبارک ذات کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، یہ مبارک جذبہ ہے، لیکن کاش اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ بھی اپنے ذمہ لے لیں کہ جہاں حضور کا حکم آئے گا، آقا کا حکم آئے گا، ہمارا سر یہاں نہیں رہے گا، ہمارا سر جھک جائے گا، اس چیز کو چھوڑ دیں گے جس کے چھوڑنے کا آقا نے حکم دیا ہے، اور اس چیز کو کر گزریں گے جس چیز کے کرنے کا آقا نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔